अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक इंग्लिश स्टार्ट की हुई थी, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 8 तक रीड कर लिया है और उसके साथ में ट्रांसलेशन भी कर लिया है। अगर आप लोगों को वो लिंक चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पैराग्राफ नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एज ऑपरेशन ग्रीव अप अनबियरेबल, जब जबर जो था नाकाबिले बर्दाश्त होता गया, रसूलुल्लाह वाज डिवाइनली कमांडेड, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया टू माइग्रेट टू मदीना, कि वो मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। दिस माइग्रेशन, ये जो हिजरत है, नाउन एज द हिजरा, हिजरा के नाम से जानी जाती है, वाज अ डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट। डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि एक फैसला कुन मोड़ था इन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम की तारीख में। इन मदीना में द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड, पहला इस्लामी माशरा कायम हुआ। द चार्टर ऑफ मदीना का जो चार्टर था, क्राफ्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में क्या किया गया, तामीर किया गया। इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल, जिसके अंदर मुतारिफ करवाए उन्होंने कानून ऑफ गवर्नेंस रूटेड इन सिविक इक्वालिटी, जिनकी जो जड़ें हैं वो हैं रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी पर हैं, एंड द रूल्स ऑफ लॉ, और कानून की हुक्मरानी पर हैं। इट यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज़, क्या इसके मतनू बरादरियों को मुत्तहिद किया गया। गारंटिंग प्रोटेक्शन, गारंटिंग का मतलब है कि ज़मानत दी गई, प्रोटेक्शन हिफाजत की, फॉर ऑल सिटीज़न, तमाम शहरियों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ फेथ और एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब है नस्ल। अकीदे या नस्ल से किता नज़र तमाम शहरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी। किसने दी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आ रिवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस, रिवोल्यूशनरी मॉडल का मतलब है इनकलाबी मॉडल, ऑफ को एग्जिस्टेंस बाहमी, एंड जस्टिस इन इट्स टाइम, और उनके वक्त में इंसाफ के तक का एक इनकलाबी नमूना था। क्या कह रहे हैं कि अपने वक्त में बकाए बाहमी और इंसाफ का एक नमूना कायम किया गया। पैराग्राफ नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद जो थी, लेड टू सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स। सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स का मतलब है कई जो फौजी मुकाबले हुए थे उनके विद द कुरैश के साथ। ठीक है। दी फर्स्ट मेजर बैटल, जो सबसे पहली बैटल का मतलब है जंग, जो सबसे पहली जंग थी, बदर थी। रिजल्टेड इन आ रिमार्केबल मुस्लिम विक्ट्री, जो कि मुसलमानों की फतह की वजह बनी। एंड री इन्फोर्स्ड दी लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब है कानूनी हैसियत, और री इन्फोर्स्ड का मतलब है तकवीयत मिली। मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ती हुई ताकत कुरैश के साथ कई फौजी मुकाबलों का बायस बनी, और फिर क्या हुआ कि पहला मार्का, मतलब कि जो पहली जंग जो थी वो बदर के नतीजे में मुसलमानों की शानदार फतह हुई, जिसमें एंड देन क्या हुआ, रसूलुल्लाह मिशन, रसूल सल्लम के मिशन के जवाज़ को तकवीयत मिली, मतलब कि आप सल्लम ने जो मिशन रखा था अपना, उनके अंदर उनको फतह मिली। ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, फर्दर विक्ट्रीज फॉलोड, क्या हुआ कि मज़ीद जो थी फतूहात उनको मिलती गईं। कल्मिनेटिंग का मतलब है इख्तिताम पजीर, इन द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8 AH। क्या कह रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद फतूहात भी हुई, जिनका इख्तिताम जो है 8 हिजरी को में फ़तह मक्का पर हुआ। दिस इवेंट, ये जो लम्हा था, एस्टोनिशिंगली, हैरान कुन तौर पर, ब्लडलेस, बेखून, वाज रिमार्क्ड बाय द एग्जाम्पली मर्सी ऑफ रसूलुल्लाह। एग्जाम्पलरी मर्सी मीन मिसाली रहमत, ऑफ रसूलुल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो डिक्लेयर्ड, उन्होंने ऐलान किया। एमनेस्टी, आम माफ़ी, मतलब कि माफ़ी का उन्होंने ऐलान किया। इवन फॉर दूज, उन लोगों के लिए भी हु हैड परसिक्यूटेड हिम, जिन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा सताया था। इट वाज अ विक्ट्री, ये एक फतह थी। नॉट मेरली ऑफ लैंड, महज ज़मीन की ही नहीं, बट ऑफ स्पिरिट, रूहानी भी थी। दी ट्रिम्फ ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ी की फतह थी। ओवर विंगेस का मतलब है हद से ज़्यादा जो इंतकाम हुआ, इस इंतकाम के बावजूद। ये वाक़या हैरत अंगेज़ तौर पर खून के बगैर, मतलब कि
یعنی کہ اتنا کچھ ان کے ساتھ برا ہوا، اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی رحمت ملتی ہے جس میں انہوں نے سب کو معاف کر دینے کا اعلان کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ اور یہ محض زمین کی نہیں بلکہ روح کی بھی فتح تھی، مطلب کہ یہ نہیں کہ صرف میں نے یہاں پہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے کہہ دیا، نہیں، انہوں نے دل سے بھی ان کو معاف کر دیا تھا۔ انتقام پر بھی معافی کی فتح، مطلب کہ جتنا بھی انہوں نے انتقام لیا تھا اس کی بھی انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ڈسپیٹ انڈیورنگ ایئرس آف ہاسٹیلٹی اینڈ پرسیکیوشن، برسوں کی دشمنی اور ظلم و ستم کے باوجود ہی ڈکلیئرڈ، انہوں نے اعلان کیا، اے جنرل ایمنیسٹی، وہی بات کہ عام معافی کا، فار گیونگ، سب کو معاف کر دینے کا، ایون ہز موسٹ ارڈنٹ اینیمیز، ارڈنٹ اینیمیز کا مطلب ہے شدید ترین جو دشمن تھے، اس کے اپنے شدید ترین دشمنوں کو بھی انہوں نے معاف کرتے ہوئے کیا کہا تھا، عام معافی کو انہوں نے اعلان کیا۔ دین کیا ہوا، دس انمیچڈ ایکٹ آف کمپیشن، ہمدردی کی اس بے مثال عمل نے ٹرانسفارم دی ہارٹس آف دی پیپل، کیا کیا، لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، اینڈ مارک ناٹ جسٹ دی پولیٹیکل لبریشن، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جو تھا مکہ کے سیاسی آزادی نہیں تھی ہوئی، کیا ہوا تھا بلکہ بٹ اے اسپریچول اویکنگ اکراس عربیہ، بلکہ پورے عرب میں ایک روحانی بیداری کا بھی نشان، بیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو کہہ لیں کہ اٹھ جانا، اس بات کا علم ہو جانا اسلام ہے۔ اٹ واز اے مومنٹ، یہ وہ لمحات تھے دیٹ ٹرولی ریفلیکٹیڈ دی قرآنک ڈسکرپشن آف رسول اللہ، یہ جو واقعات تھے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی بیان کی عکاسی کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، او محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ایز اے مرسی ٹو دی ورلڈ، مگر بھیجا آپ کو رحمت کے لیے، مطلب کہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف کرتے ہیں، پیراگراف نمبر 12 ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو سمجھ آئے اس کے اندر آپ تو کوشش کیجئے گا کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 12 پڑھتے ہیں۔ بائی دی 10th years of ہجرہ، ہجرت کے 10ویں سال تک کیا ہوا کہ اسلام ہیڈ سپریڈ، اسلام جو تھا وہ پھیل گیا، اکراس دی عربین، عربی پیننسولا، جزیرہ نما عرب، اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا، مطلب کہ ہر طرف جو تھا اسلام پھیل چکا تھا۔ دیٹ ایئرز، یہ سال جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسڈ ہز انٹینشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اپنے ارادے کا، ٹو پرفارم حجۃ الوداع، مطلب کہ الوداعی حج کے بارے میں۔ پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ گیدرڈ، مسلمان عرب کے جو ہر طرف سے جو مسلمان تھے وہ اکٹھے تھے، ٹو اکمپنی ہم، ان کے ساتھ، آن دی کمپلین آف عرفات، عرفات کے میدان پر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیورڈ ہز فائنل سرمن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ پروفاؤنڈ ایڈریس، پروفاؤنڈ کا مطلب ہے گہرا خطاب، دیٹ انکیپسولیٹڈ دی ایتھیکل کور آف اسلام اینڈ افرمڈ یونیورسل ہیومن ڈیسنیٹی، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک گہرا خطاب تھا جس نے اسلام کی اخلاقی بنیاد کو سمیٹ لیا اور کیا کیا، اور عالمگیر انسانی وقار کی تصدیق کی، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا ان کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اور وہ کیا باتیں انہوں نے کی تھیں ان باتوں کے بارے میں ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں۔ ہی پروکلیمڈ، انہوں نے اعلان کیا، او پیپل، اے لوگو، یور لارڈ از ون، آپ کا خدا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اینڈ یور فادر از ون، اور تمہارا باپ بھی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اینڈ عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور اے نون عربس، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نور ڈز اے نون عربس ہیو سپیریورٹی اوور این عربس، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ A white person has no superiority over a black person، کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، and nor does a black person have superiority over a white person، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، except through pity and righteous action، سوائے تقوی اور عمل صالحہ کے۔ وہ اس پیراگراف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ لوگوں، آپ لوگوں کا جو خدا ہے وہ ایک ہے، آپ لوگوں کا جو باپ ہے وہ بھی ایک ہی ہے، کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے۔
آئی ہوپ سو آپ کو اس پیراگراف کی بھی سمجھ آئی ہوگی. جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو پوری کوشش کروں گی کہ اس بات کو بھی سمجھاؤں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں, پیراگراف نمبر 13. تو پیراگراف نمبر 13 کے اندر کہہ رہے ہیں ود دس ایڈریس. کیا ہوا ہے اس خطاب سے؟ دی ڈیوائن مشن آف رسول اللہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مشن تھا, ریچڈ پہنچا اٹس فلفلمنٹ تکمیل کو. ہی ہیڈ ڈیلیورڈ دی فائنل میسج آف اللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام پہنچایا. اسٹیبلش پہنچایا اے کمیونٹی آف بلیورس, پہنچا کر کیا کیا؟ مومنوں کو ایک جماعت قائم کر دی. اینڈ ماڈلڈ اے وے آف لائف, اور زندگی کا ایک ایسا طریقہ واضح کیا. ایٹ بیلنسڈ فیتھ ود جسٹس, جو کہ رحم اور سچائی کے ساتھ ایمان کو بھی متوازن رکھتا ہے. مرسی اینڈ ٹروتھ, اور جو کہ رحم, سچائی اور عدل کے ساتھ سب کو ایک جگہ متوازن رکھتا ہے. ہز لائف کنٹینیوز ٹو انسپائر, ان کی جو زندگی تھی مسلسل لوگوں کو متاثر کرتی گی. اینڈ گائیڈ ہیومینٹی, اور انسانیت کو وہ کی رہنمائی کرتی گی. ٹرانسینڈنگ آل بیریئرز آف ٹائم, پلیس اینڈ کلچر, کہ ان کی زندگی جو تھی وہ وقت اور مقام کی ثقافت کی تمام رکاوٹوں کو انہوں نے عبور کر لیا, مطلب کہ حاصل کر لیا. انسان کی جو ترکیب تھی اور رہنمائی کرتی رہی ہر کسی کے لیے, مطلب کہ یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی. ان کی زندگی جو تھی ہر کسی کے لیے ایک رہنمائی کا ثابت بنی. اے شائننگ ایگزامپل آف مورل ایکسیلنس فار آل آف مین کائنڈ, تمام بنی نوع انسان کے لیے اخلاقی فضیلت کی ایک روشن مثال ہے. یہ کہ اگر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ہماری زندگی کا جتنے بھی ہم نے فیصلے کرنے ہوں نا, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی, کیا کام کیا, کیا ان کا کردار تھا, کس طرح انہوں نے انصاف کیا. اگر ہم بھی اسی طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آخرت میں کامیاب ہوں گے. اگر آپ لوگ کو میرا یہ چیپٹر کمپلیٹ سمجھ آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور انشاءاللہ میں اس کی ایکسرسائز, نیکسٹ جو ہمارا لیکچر آئے گا وہ اس کی ایکسرسائز پر ہوگا انشاءاللہ. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.